الطاہرین وعلی شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین وعلی سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین وعلی سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد میری غوث اعظم دستگیر۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر بآواز بلند اپنے آقا و مولا روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کڑیا ٹائل موتھا باڑی یعنی کہ آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں آج کی یہ شب، آج کی یہ رات، آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ بزم، آج کی یہ محفل، جس کو نسبت ہے پیر پیراں میر میراں سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں ہم اور آپ بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضور سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر سیدنا عبد القادر محی الدین جیلانی قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک عبد القادر کا نام اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، کوئی شخص جب تک عبد القادر کا ذکر نہیں کر سکتا جب تک عبد القادر خود نہ چاہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یعنی آج کڑیا ٹائل میں، موتھا باڑی میں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں جو آپ اور ہم حضور سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد، سرخیل اولیاء، امام الاولیاء حضرت سیدنا عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل میں بیٹھے ہیں، تو یہاں آج 2024 میں ہم جمع ہوئے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، مگر سینکڑوں سال پہلے حضور عبد القادر سیدنا شیخ محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجسٹر میں، ان کے دفتر میں ہمارا اور آپ کا نام ان کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہے۔
حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، اور وہ غوث اعظم جن کے بارے میں تاجدار اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کہ کیسا تیرا، اے شہنشاہ بغداد اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سبحان اللہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرات، لائق مبارکباد ہیں آپ تمام لوگ جو اب تک رات کو تقریباً 2:45 بج گیا، اب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے پیشتر بنگلہ زبان میں بڑے اچھے اچھے آپ نے خطاب سماعت کیے، آپ کی اپنی زبان میں۔ اب میں چونکہ یو پی سے بلانگ کرتا ہوں، یو پی سے میرا تعلق ہے، اب پتہ نہیں آپ میری زبان کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اردو سمجھتے ہیں تو کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے تو، یا غوث المدد، ماشاء اللہ، سب لوگ آپ اردو سمجھتے ہیں۔ یہ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے اور ان کے نام کی محفل ہے۔ متھاباڑی کے غیور سنی مسلمانوں، یاد رکھنا، کسی بھی ولی، کسی بھی بزرگ، کسی بھی پیر کامل کے نام سے ایک جلسہ کر دینا، ان کے نام کا ایک جلسہ منا لینا، رات بھر ان کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست کر لینا، سینے پر زور دے کر گلے سے مکمل طور پر توانائی کے ساتھ آواز کو نکال لینا، یہ پیر کامل اولیاء کرام کی سچی محبت نہیں ہے، یہ سچی محبت نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اگر یہ جلسہ کرنا، ان کی یاد منانا سچی محبت نہیں ہے تو پھر سچی محبت ہوتی کیا ہے؟ سچی محبت ہوتی کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ سچی محبت کسی کی یاد منانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سچی اور حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ جس کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں یا جس کے نام کا ہم جلسہ سجائیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے کیریکٹر کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ صرف یا غوث المدد، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس سے کامیابی نہیں ملے گی، اس سے آپ کا فیوچر ڈیولپ نہیں کرے گا، اس سے آنے والے آپ کے معاشرے کا اور آپ کا ادھار نہیں ہوگا۔ آپ کب کامیاب ہوں گے، آپ کب ترقی پائیں گے،
جب حضور غوث اعظم کا نعرہ لگانے سے پہلے حضور غوث اعظم کی سیرت پاک کو آپ اپنی زندگی میں اتار لیں. کہیے سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ ان کے کیریکٹر کو، ان کے کیریکٹر کے مطابق، ان کی حیات طیبہ کے مطابق، ان کے قول و فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو ہم اس طرح بنا لیں. جب ہم اس طریقے سے بنا لیں گے تو پھر اس جلسے کو کرنا یا نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. پھر تو آپ جلسہ اور 11ویں شریف اور غوث اعظم کانفرنس منا کر نہیں، بلکہ جہاں سے آپ گزر جائیے گا نا تو لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ دیکھو موتھا باڑی سے حضور غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ حضور غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ غوث اعظم کا عاشق اور چاہنے والا جا رہا ہے. آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا اس کو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، ہمارے خطبہ بیان کرتے ہیں، ہمارے مقررین بیان کرتے ہیں. شعرا اس کو اپنے ادب میں، شاعری میں اتار کر منقبتوں کے شکل میں، منقبتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے ہیں. کیا حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کی برابر، جس کے دل میں میری محبت ہوگی، میرا میرے رب سے وعدہ ہو گیا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. بولیے سبحان اللہ. میں نے کتنی اچھی بات کہی. آپ لوگ محبت کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ. اور اس محبت کرنے والے کے بارے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ضمانت لے رہے ہیں اور یہ بشارت دے رہے ہیں کہ میری محبت میں سرشار رہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، گھبراؤ نہیں. میرے رب سے میرا عبد القادر کا معاملہ طے ہو گیا ہے، وعدہ ہو گیا ہے. اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا نا، جو میرا مرید ہوگا، اگر اس کا سطر مغرب میں کھل رہا ہوگا تو میں مشرق سے اس کی پردہ پوشی کروں گا. اگر وہ پشچم میں ہوگا تو میں پورب سے اس کی پردہ پوشی کروں گا. یہ آج 14ویں صدی ہجری یا 21ویں صدی عیسوی کے کسی پیر صاحب کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ اس غوث پاک کا فرمان ہے جنہوں نے فرمایا جب ان سے سوال کیا کہ حضور آپ کس طرح کے ولی ہیں، آپ کس طرح کے ولی ہیں، تو حضور غوث پاک اپنی ولایت کے بارے میں خود اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں تم میری ولایت کے بارے میں پوچھ رہے ہو میں کس طرح کا ولی ہوں، تو سنو عبد القادر کا قدم جس کی گردن پر نہ آئے قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس کو ولایت عطا نہیں کرتا ہے. قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس کو ولایت عطا نہیں کرے گا. کس کو؟ جس کی گردن کے اوپر حضور غوث پاک کا قدم نہیں ہوگا. قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ. میرے غوث اعظم قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. حضور غوث پاک کا مکمل کیریکٹر، مکمل جیونی، مکمل زندگی، حیات طیبہ کا ہر لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے. مگر ان میں سے اگر ہم چند چیزوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائیں گی.
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی کو ملاحظہ کرتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، خطبہ بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرغہ تناول فرمایا، اس کی بچی ہوئی ہڈیوں کو ایک جگہ رکھا، اس کے اوپر دست مبارک رکھا اور اس پہ قم بإذن اللہ کہہ کے پھونک دیا، مرغہ زندہ ہو کر دوڑ گیا، مرغہ زندہ ہو کے چل دیا۔ آپ نے علماء کی زبانی سنا ہے کہ قبر میں جب مردے کو لٹایا گیا، نکیرین نے سوال کیا، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ قبر کے سوال ہیں جو سب کے ساتھ برابر پوچھے جائیں گے، آپ کے ساتھ بھی پوچھے جائیں گے، ہمارے ساتھ بھی پوچھے جائیں گے، ہم سے پہلے جو گزر گئے ان سے بھی پوچھے گئے، ہمارے بعد جو جائیں گے ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ 3 سوال کمپلسری ہیں، یہ 3 سوال قبر کے ہیں، سب سے سوال کیے جائیں گے۔ آپ نے علماء کی زبانی سنا ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ کا ایک دھوبی قبر میں پہنچا، نکیرین نے پوچھا من ربو کا، وہ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ما دینوں کا، وہ کہہ رہا ہے غوث پاک کا دھوبی۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی۔ آپ نے سنا نا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے، نانا پیچھے پیچھے ہیں، حضور غوث اعظم آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھاگو بھاگو، نانا آ رہے ہیں۔ قبرستان سے مردے اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ سنی نا یہ کرامتیں آپ نے، جانتے ہیں نا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 29ویں شعبان کو لوگ کنفیوز ہو گئے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، 29 شعبان کا چاند ہوا یا 30 کا مہینہ پورا ہوگا، جب آپ کے گھر میں اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ چاند کے بارے میں کیا اطلاع ہے، تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ چاند کی تو مجھے خبر نہیں، مگر یہ جو میری آغوش میں جو میرے رب نے مجھے چاند عطا کیا ہے، یعنی حضرت عبد القادر جیلانی، کہیے سبحان اللہ۔ آج سحری کے بعد سے قبل فجر اس نے دودھ نہیں پیا ہے، میں نے بڑی کوشش کری مگر یہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے، میرا گمان ہے کہ آج چاند کی پہلی تاریخ یعنی کہ رمضان کا پہلا روزہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ آغوش مادر میں یہ حضور غوث پاک ہیں، آغوش مادر میں یہ سب آپ نے سنا ہے۔ میں یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضور غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے کیسے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ غوث پاک کی حیات طیبہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک رات میں مکمل قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، ایک پیر پر کھڑے ہو کر، 1-2 دن نہیں بلکہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں 15 برس، 15 سال، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ آج غوث پاک کا نعرہ لگانے والا، حضور غوث پاک کی نسبتوں پہ اترانے والا، نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے، پڑوس میں گھر ہوتا ہے، وہ اٹھ کے مسجد نہیں جاتا ہے، بولیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجد سے مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، مگر یہ رات بھر غوث پاک کا نعرہ لگانے والا، رات بھر غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے کہ نعرہ لگانے والا جب اذان ہوتی ہے تو گھر میں سو رہا ہے، اگر جاگ بھی رہا ہے تو مسجد اٹھ کر نہیں جاتا ہے۔ جانتے ہو ایسے بے نمازیوں کے بارے میں میرے غوث اعظم کا فتویٰ کیا ہے؟ میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں بے نمازیوں کے لیے کہ جو بے نمازی ہو، جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہو، اس کو ہمارے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔
اٹھائیے حضور غوث اعظم کی تحریروں کو، پڑھیے حضور غوث اعظم کو۔ حضور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جو نمازوں کا چور ہو، جو نمازیں چھوڑنے والا ہو، اس کو ہمارے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ آج حضور غوث پاک کی محبت میں نعرہ لگاتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر جب ہم کہتے ہیں کہ چلیے نماز کا وقت ہو گیا تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے یا غسل صحیح نہیں ہے۔ کبھی کہتا ہے حضرت لباس صحیح نہیں ہے، امام صاحب کہتے ہیں تو کہتا بھی بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے۔ غوث پاک کا شیدائی ایسا نہیں ہوتا ہے، غوث پاک کا نام لیوا ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی لالچ میں، یہ تو دنیا کی مفاد کی خاطر حضور غوث پاک کا نامن، حضور غوث پاک کا نام اور ان کا دامن صرف یہ زبان سے اقرار کر رہا ہے، حقیقتاً دل سے اس نے مانا نہیں ہے۔ ورنہ حضور غوث پاک کا غلام ہو اور وہ غیبت کرے گا، حضور غوث پاک کا غلام ہو وہ سود پر لین دین کرے گا، وہ غوث پاک کا غلام ہو وہ نمازوں کو چھوڑے گا، وہ غوث پاک کا غلام ہو اپنے والدین کو ستائے گا، جو غوث پاک کا غلام ہو وہ سڑک پر کھڑے ہو کر دوسرے کی بہو بیٹیوں کو بری نظروں سے دیکھے گا، یقیناً وہ ایسا گوارا نہیں کرے گا۔ بولیے گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے شکر ہے مجھ پہ میرے رب قدیر کا، ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا۔ ہم کسی ایسے ویسے کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم کسی ایسے ویسے کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے والد کے بارے میں، ہمارے باپ کے بارے میں، ہماری ماں کے بارے میں کچھ بول دیتا ہے تو بولیے آپ اس کے ساتھ دوستی رکھیں گے کہ اس کا گریبان پکڑ لیں گے؟ گریبان پکڑیں گے نا۔ آپ کی والدہ کے خلاف بول رہا ہے، آپ کے والد کے خلاف بول رہا ہے، آپ کے بال بچوں کو اول فول بول رہا ہے، مگر آپ ذرا غور تو کیجئے، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے بال بچے، آپ کے یہ دنیاوی رشتے، یہ سب دنیا کے ہیں۔ یہ جب تک ہم اور آپ اس عالم میں ہیں تب تک یہ رشتے ناتے ہمارے ساتھ ہیں۔ جو ہی کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ ہم نے چکھ لیا، اب یہ سارے رشتے ناتے ہم سے منقطع ہو جائیں گے۔ اب یہی بھائی جو بھائی پر جان دیتا تھا، یہی بہن جو اپنے بھائی سے پیار کرتی تھی، یہی ماں باپ جو اپنے بال بچوں کی پرورش میں راتوں دن ایک کر دیتے تھے، یہی بچے جو اپنے والدین کی خدمت اور فرما برداری کے لیے کیسی کیسی صحبتیں برداشت کرتے تھے، جو ہی جسم سے روح کا کانٹیکٹ ٹوٹتا ہے، یہ رشتے ناتے، یہ دنیا دار، یہ رشتے ناتے دار اٹھا کر آپ کو قبر میں لے جا کر لٹال دیتے ہیں۔ تاریک گڈھے کے اندر، اندھیری قبر کے اندر، تاریک قبر کے اندر، وہ قبر جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، وہ قبر جہاں تاریکی اور اندھیرا ہوگا، وہ قبر جہاں کوئی مونس و غمخوار نہ ہوگا، وہ قبر جہاں بڑوں کے پتے پانی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس قبر میں لٹا کر، اس قبر میں اتار کر آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا جو آپ کے ایک خون کے قطرے کی خاطر اپنی جان دینے کے وعدے کرتا تھا اور یہ اقرار کرتا تھا کہ تجھے کوئی تکلیف ہوگی میں زمین و آسمان کو ایک کر دوں گا، آج وہ قبر میں آپ کو اتارتا ہے، واپس گھر کو چلا جاتا ہے، اپنے گھر کو چلا جاتا ہے، بے یار و مددگار آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب قبر کی پہلی رات ہے، قبر کی منزل ہے، قبر کی تاریکی ہے، وحشت سے دل پھٹا جا رہا ہے، کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے۔ فرشتے پہنچے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں،
آپ وحشت کے عالم میں ہیں، آپ دہشت کے عالم میں ہیں، آپ کو جواب نہیں سوجھ رہا ہے۔ جواب کس لیے نہیں سوجھ رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے دنیا کے اندر اپنے پیر کامل، اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے۔ آپ نے شریعت مصطفیٰ کی پامالی کری ہے، آپ نے نمازوں کو چھوڑا ہے، دوسرے کے حقوق کو پامال کیا ہے، سود پر لین دین کیا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کری ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے اپنے بھائی کے حق کی تلفی کی ہے۔ اب جب قبر میں پہنچیں گے، یہ گناہوں بھری زندگی لے کر قبر میں پہنچیں گے، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، وہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اے سرکار غوث اعظم کے دیوانوں، کان کھول کر سن لو، قبر کی تاریکی بڑی وحشتناک ہے، قبر کی تاریکی بڑی دردناک ہے، قبر کی تاریکی بڑی ہی خطرناک ہے۔ علماء فرماتے ہیں، فقہا نے بیان کیا ہے، اولیاء کاملین بیان کرتے ہیں، جب جسم سے روح نکلتی ہے نا، ایسے نکلتی ہے جیسے ببول کے درخت کے اوپر ایک ریشمی کپڑے کو ڈال دو، ریشم کا نرم و نازک کپڑا ببول کے کانٹے دار درخت پر ڈال دو، جھاڑیوں میں ڈال دو، جب تم اس کو کھینچو گے وہ کپڑا ان کانٹوں میں پھنس جاتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح الصدور میں فرماتے ہیں، جب موت کا فرشتہ جسم سے روح کو کھینچتا ہے، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ریشمی کپڑے کو ببول کے کانٹوں کے اوپر ڈال کر پوری طاقت کے ساتھ ایک لئیم شئیم پہلوان قسم کا انسان ایک جھٹکے میں کھینچتا ہے تو اس کپڑے کے تانے بانے سوتے سب الگ ہو جاتے ہیں، اس کے پر کھچے اڑ جاتے ہیں۔ وہ کپڑا جو نرم و نازک ہوتا ہے، جو کپڑا بڑا ملائم ہوتا ہے، جو کپڑا بڑا ہی دل نشیں ہوتا ہے، جو کپڑا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، مگر ایک جھٹکے کے بعد اب اس کے دھاگے جدا ہو گئے، وہ بالکل بیکار ہو گیا، اب وہ کسی کام کا نہیں، ایک دم تار ہو گیا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان کی روح کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کی نسیں درد اور تڑپ کی وجہ سے پھٹ جاتی ہیں۔ یہ موت کی سختی ہے، یہ عام لوگوں کی موت کی سختی ہے، مگر وہی فرماتے ہیں مومنین کا حال یہ ہوگا، متقی لوگوں کا حال یہ ہوگا، پرہیزگار لوگوں کا حال یہ ہوگا، فرما بردار اور شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جس طریقے سے مکھن کے اندر سے بال کو الگ کر لیا جاتا ہے، نہ مکھن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ بال کو پتہ چلتا ہے، اس طریقے سے مرد مومن کی روح اس کے جسم سے جدا کر دی جاتی ہے، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو تاریکی نہیں ہوتی، اس کے لیے تاریکی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے وحشت نہیں ہوتی ہے، وہ تینوں سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے، اور بحکم الہی تا حد نظر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، ہمارے اور تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کو رب تبارک و تعالی مومنین کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں برساتا ہے اور اس کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا کرتا ہے۔ اے سرکار غوث اعظم کے دیوانوں، حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، حضور غوث اعظم کی سچی محبت یہ ہے کہ جیسے ہی مؤذن پکارے اللہ اکبر، سیدھے سارے کام کاج رشتے ناتے چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جاؤ، مسجد میں جا کر اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دو، نماز کے وقت اپنے ساری تجارتوں کو، سارے کاروبار کو بند کر دو، اس کے بعد جب مسجدوں سے باہر آؤ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو،
اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنے ہاتھ سے اور اپنی طاقت سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے ظلم سے، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان کے ظلم سے اس کا مومن بھائی محفوظ رہے۔ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا حق جو ہے اس کی تلفی نہ کرو، بلکہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، والدین کی فرما برداری کرو، بچوں کو دینی تعلیم دو، بچوں کو علم دین سکھاؤ، اسکول میں بھی پڑھاؤ، کالج میں بھی تعلیم دلاؤ، یونیورسٹیوں سے بھی ماسٹرز کی ڈگریاں دلاؤ، ان کو ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر سب بناؤ، مگر اس سے پہلے حضور غوث اعظم کی تاریخ ان کے سامنے رکھ کے، حضور غوث پاک کے کیریکٹر کو ان کے سامنے رکھ کے اس کے مطابق ان کی زندگی کو ڈھال دو کہ دیکھو زمانہ طالب علمی میں میرے سرکار غوث پاک جب اپنے والدہ سے جدا ہوتے ہیں، والدہ نے کہا تھا بیٹا عبدالقادر تمہارے والد کی چھوڑی ہوئی وراثت میں میرے پاس کل 80 دینار تھے، 40 تمہارے لیے دے رہی ہوں، 40 تمہارے بھائی کے لیے رکھ رہی ہوں۔ اے بیٹا عبدالقادر زندگی کی میں کتنی ہی مشکلیں آئیں مگر اپنی زبان سے کلمہ ناحق نہ کہنا، جھوٹ کبھی نہ کہنا، وعدہ خلافی کبھی نہ کرنا۔ آگے کا واقعہ آپ جانتے ہیں، جب چوروں نے سوال کیا تمہارے پاس کیا ہے تو آپ نے فرمایا 40 دینار۔ کہاں پر ہیں؟ کپڑے کرتے کی بغل کے پاس آستین کے نیچے سلی ہوئی ہیں۔ جب دیکھا گیا اور پوچھا گیا سب لوگوں کا مال ہم نے حاصل کر لیا آسانی سے مگر تمہارے مال تک ہماری رسائی نہ ہو سکی، پھر کیا وجہ تھی؟ کہ تم نے اپنے مال کے بارے میں ہمیں بتا دیا، تم چاہتے ہمارے پاس سے بچ کے چلے جاتے، اپنے مال کو بچا کر لے جاتے مگر تم نے ہمیں بتا دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک طرف میرے والد کا کی ملی ہوئی وراثت کے طور پر یہ 40 دینار میرے جامے کے اندر، میرے کرتے کے اندر، آستین کے اندر تھیں، دوسری طرف میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، مجھ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ بیٹا عبدالقادر کیسی ہی سخت ترین مشکل کیوں نہ آ جائے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولنا، زبان پہ جھوٹ نہ لانا۔ ارے ان 40 دینار کے لیے عبدالقادر اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیسے جا سکتا تھا؟ کیسے جا سکتا تھا؟ یہی سرکار غوث پاک ہیں، جب علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں بغداد میں، آپ نے کیسی صحبتیں اٹھائی ہیں، کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی کو پڑھیے، ان کی سیرت پاک کو پڑھیے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایپل اسٹور اور پلے اسٹور کا زمانہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے پر لکھی ہوئی سب سے مستند کتابوں میں سے ایک کتاب جسے بہجت الاسرار کہتے ہیں، دنیا بھر کے مختلف زبانوں میں چھپ گئی ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، موبائل کے ذریعے سے آپ استفادہ حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس کو پڑھیے۔ حضور غوث پاک کی زندگی کے صحیح طریقے سے آپ کو ان کی زندگی کے نقوش آپ کو ملیں گے، آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی ایسی سنورے گی کہ زندگی تو زندگی سنور گئی، آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں زمانہ طالب علمی میں میرے اوپر ایسے سخت ترین ایام گزرتے تھے، کئی دن تک عبدالقادر کو کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک نان کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا، ایک روٹی کا لقمہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور میری یہ غیرت بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں کسی سے قرض لے کر، کسی سے ادھار لے کر اپنے کھانے کا انتظام کروں۔ اس لیے حضور غوث پاک کا یہ معمول تھا، متواتر آپ روزے رکھتے، یعنی روزے پر روزہ رکھتے تھے، روزے پر روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن فرماتے ہیں مسلسل کئی دن سے میں 6-7 دنوں سے روزے رکھ رہا تھا،
اور سحری اور افطار صرف پانی سے کرتا تھا، میرا جسم لاغر و کمزور ہو گیا۔ میں ایک دن بغداد شہر کے بازار سے گزر رہا تھا، جامع مسجد کے قریب جو ہی میں پہنچا، مسجد کے قریب پہنچا، میرے جسم میں کپ کپی سی طاری ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا میرا جسم جو ہے کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو مجھ پہ غشی طاری ہو جائے، میں یہاں پر گر جاؤں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں دیوار کا سہارا لے کر مسجد میں گیا، مسجد کے دیوار کے سے ٹیک لگا کر ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی میں بیٹھ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے جسم میں ایسی لاغری اور کمزوری آ گئی کہ میں مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے صحن میں، مسجد میں ایک نوجوان داخل ہوتا ہے جس کے پاس روٹی بھی ہے، جس کے پاس سالن بھی ہے، جس کے پاس ترکاری بھی ہے۔ وہ آتا ہے مسجد میں اور کھانا لے کر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ عبد القادر کی نفس نے عبد القادر سے مطالبہ کیا کہ ایک روٹی اس سے مانگ کر لے لو، اس کے پاس کئی روٹیاں ہیں، یہ ایک روٹی دے دے گا تو عبد القادر تیری بھوک کی یہ کیفیت جاتی رہے گی، تیرا پیٹ بھر جائے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری نفس مجھے یہ کہہ رہی ہے، مگر میرا فقر جو ہے، میرا اختیار جو ہے نفس کے اوپر غالب آیا۔ میں نے نفس سے کہا کہ میں کسی سے طلب کر کے کیوں لیوں، میں کسی سے روٹی مانگ کر کیوں کھاؤں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری نفس اور میرے دل کے درمیان جب یہ مکالمہ ہوا تو میری نفس کو شکست ہو گئی۔ ادھر اس کو شکست ہوئی کہ اچانک وہ جو باہر سے آیا ہوا نوجوان تھا، اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں نے نظروں کو نیچے کر لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ بھی دسترخوان پہ کھانے پہ شامل ہو جائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، بارک اللہ کیجیے، آپ تناول کیجیے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ مجھ سے ضد کرنے لگا، بار بار اصرار کرنے لگا، تو میں اس کے قریب چلا گیا۔ ابھی میں روٹی کا لقمہ توڑ ہی رہا تھا کہ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں گیلان قصبے کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ گیلان کے ہیں تو ذرا یہ تو بتائیے کہ یہاں جامعہ نظامیہ میں گیلان کے رہنے والے ایک ہونہار طالب علم عبد القادر کو آپ پہچانتے ہیں؟ عبد القادر کو آپ پہچانتے ہیں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، اور میرا ہی نام عبد القادر ہے، میں ہی گیلان کا رہنے والا ہوں۔ اب وہ اس نے دیکھا اور دیکھ کر شرمسار لہجے میں کہنے لگا کہ اے عبد القادر حضرت مجھے معاف کر دیجئے، دراصل یہ جو میں کھانا لے کر بیٹھا ہوں یہ تو آپ ہی کی امانت ہے۔ 4 دن پہلے میں آپ کی بستی سے چلا تھا تو آپ کی والدہ نے 7 دینار مجھے دیے تھے کہ تم شہر بغداد جا رہے ہو، جامعہ نظامیہ میں میرا بیٹا عبد القادر پڑھتا ہے، یہ 7 دینار میرے بیٹے کو پہنچا دینا، کہنا کہ والدہ نے دیے ہیں۔ اے عبد القادر 4 دن سے میں بغداد میں آ کر تمہیں تلاش کر رہا ہوں، آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ نہیں ملے۔ میں جو کھانے کے لیے رسد لایا تھا، ضرورت کا سامان لایا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب 3-4 وقتوں سے میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، میں نے کوئی کھانا 3-4 وقت سے نہیں کھایا۔ میرا جسم لاغر و کمزور ہو رہا تھا،
تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عبد القادر کے یہ 7 دینار میرے پاس بطور امانت ہیں، اس سے 1-2 دینار کا میں کھانا اگر خرید لوں تو میرا 1-2 وقتوں کا کھانے کا انتظام ہو جائے گا اور عبد القادر مل جائیں گے، باقی پیسہ میں ان کو دے دوں گا اور ان سے کہہ دوں گا یہ جو پیسہ آپ کا میرے پاس امانت میں تھا، امانت کے طور پر تھا، وہ جو خرچ ہو گیا بطور قرض مجھ پر رہا، میں انشاءاللہ پھر دوسرے موقع پر جب بغداد شہر آؤں گا آپ کو ادا کر دوں گا، آپ کو ادا کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہی سوچ کر میں نے کھانا لیا اور میں باہر لوگوں کے درمیان اس لیے اس کو نہ کھا سکا کہ زمانے میں بغداد کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ کھانا کھا رہا ہے، اس کا پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس ختم ہو گیا، یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، لوگ میرے بارے میں غلط سوچیں گے، اس لیے عبد القادر میں مسجد میں آیا۔ اور اللہ کی شان کریمی دیکھو کہ اس رب نے جس بندے کو سب سے پہلے مجھ سے مخاطب کیا، میرے روبرو کیا، تو وہ کوئی اور نہیں عبد القادر، وہ خود آپ ہیں، کیونکہ یہ کھانا اور یہ بچے ہوئے 4-5 دینار جس کے مالک آپ ہیں، اب آپ اپنے کھانے کے اور اپنے پیسوں کے مالک ہیں، اب اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کے دسترخوان پہ شامل ہو جاؤں گا۔ تبھی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اے حضور غوث اعظم کے دیوانوں، اے حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والوں اور حضور غوث پاک سے محبت کرنے والیوں، کان کھول کر سن لو، حضور غوث پاک سے سچی محبت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے حضور سرکار غوث پاک کے جد کریم یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جیسے شریعت مصطفیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ اگر ہم اس طرح زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یاد رکھنا کہ تمہارا ہمارا اس طرح کا جلسہ سجانا، ان جلسوں میں رات بھر جاگنا اور یا غوث کے نعرے لگانا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ لگانا، انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی ہماری کامیابی کی ضمانت بنے گا اور انشاءاللہ قبر اور حشر کے دن بھی ہمارے کام آئے گا۔ رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم اولیاء کاملین کو، متقیوں کو کل میدان محشر میں تنہا نہیں بلائیں گے بلکہ وفد کے ساتھ، قافلے کے ساتھ، جماعت کے ساتھ بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔